الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگ، ہماری بات جو چل رہی ہے مالک یوم الدین کے متعلق، گزشتہ مجلس میں سمجھا رہا تھا الحمدللہ کہ دنیا میں اللہ تعالی نیک اور بد عمل کا ہلکا سا نمونہ ظاہر فرماتے. اس کی وجہ کیا؟ بہت تفصیل سے سمجھا رہا ہوں الحمدللہ. جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ یہ جو اہدینا الصراط المستقیم ابھی نہیں آئی اس کی تفسیر، انہوں نے کہا کہ گھنٹوں تفسیر ہو سکتی. یہ جو میں کرتا ہوں ابھی تک کم ہے گویا، آئے گی انشاءاللہ اس کی تفسیر. اور اللہ کا احسان ہے، انہوں نے جتنے بیان کیے یہ سب باتیں آ گئی آپ کے سامنے. آپ نے سنا جس کو یاد ہو. اللہ کے فضل سے ایک بات ایسی نہیں تھی جو آپ کے سامنے نہ آئی ہو، بلکہ وہ بات تفصیل سے آئی. ہاں ان کے پاس وقت کم تھا اس لیے مختصر بات کہی. یہ تو میں کہتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. اور انہوں نے تو مختصر بات کہی، بڑی جامع بات کہی. اللہ اس کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. میرے ساتھی مجھ سے 2 سال پیچھے پڑتے تھے. ہاں تو گزشتہ میں جو سمجھا رہا تھا ایک ہی بات آئی تھی. الحمدللہ بہت ساری باتیں ذہن میں آئی تھی تو میں مختصر کہہ دوں، یاد آ رہا تھا. ہلکا سا نمونہ دنیا میں اللہ ظاہر فرماتے، ورنہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. ایک ایک عمل معمولی سا، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، گزشتہ جو واقعہ تھا وہ کلمے کے بارے میں تھا کہ کلمے کا اثر دیکھا آپ نے. لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. ایک کلمے کی بنا پر لاکھوں لوگ جہنمی تھے جنتی بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کرامتیں دکھائی ایک بچے سے. یہ کلمے کا اثر ظاہر کیا. ہم پڑھتے ہیں کلمہ لیکن ہمارا اثر ظاہر نہیں ہوتا. فکر نہیں کرنے کی اس کی، کوئی حرج کی بات نہیں. اثر ظاہر نہ ہوتا، بس اللہ نے بتا دیا کل قیامت کے دن اس کا اثر ظاہر ہوگا انشاءاللہ. مثال کے طور پر ایک مثال دوں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی 70,000 مرتبہ کلمے کا ورد اور نصاب ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ نے ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما دیا. ایک نہیں، ہزاروں نمونے ہیں، لیکن ایک مختصر میں آپ کو بیان کروں. شیخ ابو یزید قرطبی رحمت اللہ علیہ، امام قرطبی
بہت بڑے مفسر اور علامہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے تھوڑا شک تھا کہ حدیث ثابت ہوگی یا نہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا، ہماری ایک جگہ پر دعوت تھی. اس دعوت میں ایک نوجوان بھی تھا اور مشہور تھا اس نوجوان کے بارے میں کہ صاحب کشف ہے. صاحب کشف بار بار میں نے آپ کو سمجھایا، غیب کی بات کسی کے سامنے ظاہر ہو جاوے، اللہ ظاہر فرما رہے، اس کو بولتے ہیں صاحب کشف. اور اللہ تعالیٰ بعض اللہ والوں کے دل میں ظاہر فرما دیتے. جب دل ایسا صاف ہوتا ہے، نورانی، آئینے جیسا. نورانی مطلب کیا؟ دل میں اللہ کی محبت ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، حب دنیا نہ ہو. یہ سب باتیں نہ ہو تو ہمارا دل آئینے جیسا ہے. اور ایسے دل میں اللہ آتے ہیں تو فراست کا نور اللہ عطا فرماتے ہیں، سمجھداری کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ نے نور اس کو عطا فرمایا جس سے اس کو نظر آتا ہے. بعض مرتبہ اللہ ظاہر بھی فرما دیتے. دیکھو ہر چیز کا نمونہ ہے میرے پاس، الحمدللہ. اللہ کا میں احسان مانتا ہوں. اتنے واقعات ہیں کہ آپ تھک جا رہے سن کے، پھر بھی ضمناً یہ بات آئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. یہ جو لفظ میں نے پڑھا کلمہ اتقوا فراست المؤمن، یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. کب فرمایا تھا معلوم؟ بات آ گئی تو سن لو. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. نمونے کے طور پر میں نمونے سمجھا رہا ہوں. تو نمونہ کیا معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. اس واقعے کو بیان فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ صاحب ازالت الخفا میں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا رات کو. کیا خواب دیکھا؟ کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی ہے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد قبلے کی جانب کی جو دیوار ہوتی وہاں پر ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو جاتے. سارے صحابہ بیٹھ جاتے اور اس میں باتیں ہوتی. کسی کو جو پوچھنا ہوتا پوچھ لیتے. خواب اگر کسی نے دیکھا تو خواب کی تعبیر دیا فرماتے. اگر کسی نے خواب نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے میں نے اس طرح کا خواب دیکھا. اس کی تعبیر یہ ہے. یہ معمول تھا روزانہ کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی ہے. اتنے میں ایک عورت آئی کھجور کا ٹوکرا لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم سے فرمایا سب کو تقسیم کر دو. سب کو تقسیم کیا. میری باری آئی. حضرت علی فرماتے میں نے کھجور چکھا. حضرت علی فرماتے ہیں اتنا بہترین کھجور تھا، میں نے زندگی میں اتنا نرم، اتنا میٹھا اور اتنا بہترین کھجور کبھی نہیں چکھا تھا. میرے دل میں خیال آیا کاش کے دوسرا کھجور مجھے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں ملا. بس خواب ہو گیا، پورا ہو گیا.
حضرت علی بیدار ہوئے فجر کے وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت عمر بھی ایسے ہی فرماتے تھے. فجر کی نماز پڑھائی، اس وقت جو خلیفہ ہوتے، امیر ہوتے، امیر المومنین بادشاہ ہوتے، وہ خود نماز پڑھاتے. نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اسی طرح بیٹھے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. بیٹھے حضرت عمر. یہ واقعہ خواب کا نہیں، یہ بیداری کا واقعہ ہے، یاد رکھنا. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حقیقت میں کوئی عورت آئی کھجور کا ٹوکرا لے کر، حضرت عمر کو پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور یوں فرمایا کسی خادم سے سب کو تقسیم کیا. حضرت علی کے پاس وہ خادم پہنچا، کھجور پیش کیا، کھایا. حضرت علی نے کہا یہ تو وہی کھجور ہے جو رات کو میں نے کھایا تھا خواب میں. اتنا نرم، اتنا بہترین، اتنا لذیذ، اتنا شیرین، جو میں نے رات کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہو بہو یہی کھجور ہے. کھجور کھانے کے بعد تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھے دوسرا کھجور دے. دل میں خیال کیا. حضرت عمر دیکھا حضرت علی کو، علی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کھجور دیتے تو عمر بھی دیتا. یہ ہے فراست. کبھی ظاہر فرما دیتے. حضرت علی حیرت میں پڑ گئی. امیر المومنین میں نے تو آپ کو خواب بیان بھی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ بالکل یہی کھجور تھا رات میں جو میں نے کھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. دیکھو ایک بات ضمن علمی بات میں کہہ دوں، صرف واقعہ مقصود نہیں ہے. کیا علمی بات معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور یہاں تو حضرت عمر ہے. ایسا کیوں؟ یاد رکھنا اس بات. جو بندہ، جو آدمی مکمل متبع سنت ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالی کسی خواب دیکھنے والے کو اسی آدمی کی خواب میں زیارت کراتے ہیں اس نام سے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو حضرت عمر، حالانکہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، لیکن حضرت علی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف حضرت علی کو کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل عمل کرنے والے اگر آپ کو دیکھنے ہو تو عمر کو دیکھ لو. یہ عمر گویا آپ کے مکمل متبع سنت ہے. اس سے آپ کو پتا چلا بہت بڑا اشکال آپ کا دفع ہو گیا. کیا اشکال؟ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خواب میں آدمی جب ان سے ملاقات کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ ہے. اب وہ بیچارہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا، شش و کنج میں مبتلا ہو گیا، شک میں مبتلا ہو گیا. یہ کیوں کشمکش میں مبتلا ہوا معلوم؟ علم نہ ہونے کے بنا. میں نے آپ کو جواب دے دیا الحمدللہ. اس کا جواب کیا؟ یہ بزرگ کو دیکھنا، وہ یہ اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن بزرگ کی شکل میں اللہ نے گویا آپ کو اشارہ اس بات کا کیا خواب کے اندر کہ اس بزرگ کو معمولی مت سمجھو، یہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. ان کو دیکھنا گویا اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے. یہ ہے علمی بات. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے شک نہ کریں. بات پریشان ہو جاتی ہے، ایسا میں نے دیکھا، ارے آپ کو پتا نہیں، اس بنا پر آپ پریشان ہو گئے. بہت ایسے واقعات ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ خیر، تو
حضرت علی یہ بیچ میں بات آئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور دیکھے حضرت عمر. تو اس کا یہ جواب دیا میں نے. جب حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو یہ خواب ابھی کسی کو بیان بھی نہیں کیا. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ مومن کو اللہ فراست کا نور عطا فرماتے. اس وقت فرمایا تھا اتقوا فراست المومن، مومن کے فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ نے نور عطا فرمایا. اس لیے کبھی اللہ والوں کا امتحان نہ لینا کہ ہم دیکھیں تو صحیح اللہ والا ہے کہ نہیں. چلو ایک بات کہہ دو، ایک دو باتیں کہہ دو اس کے ذمہ میں. اللہ والوں کا امتحان نہ لینا. میرے پہلے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نبر اللہ مرکلہ پیدائشی بزرگ تھے، اللہ والے تھے. یاد رکھنا اللہ والوں کی صحبت ضرور اختیار کرنا. اس کا بھی اللہ تعالی دنیا میں ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما. اس کی بھی میں مثال دوں گا. بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ بھی میں کہوں گا. پہلے وہ بات سنو. کیا ہوا معلوم؟ دیوبند سے دو طالب علم حضرت کو ملنے آ رہے تھے. ایک طالب علم حضرت کا معتقد تھا. معتقد جانتے ہو، محبت تھی، عقیدت تھی، عظمت تھی. اور دوسرا آوارہ قسم کا تھا. تو لیکن اس کا دوست تھا. اس نے کہا آج جمعہ ہے، چھٹی ہے مدرسے میں، تو میں حضرت کو ملنے جاتا ہوں، میرا ماموں ہے. آتے ہو آپ؟ تو پہلے اس نے کیا کہا، کیا ملنے جاتے ہو، چھٹی ہے، چلو گھومے ہم ادھر ادھر. دم کے نام کسی بھی طرح اس دوست نے تیار کیا. تیار جب کیا وہ آ رہے تھے. یہاں جب جلال آباد آتے ہیں تو رستے میں نانوتا پڑتا ہے، 4 رستہ. تو نانوتا 4 رستہ پڑا. وہ تو نوجوان تھا، طالب علم ہوتا ہے. تو وہ دونوں کھڑے تھے بس کے انتظار میں. اتنے میں کسی لڑکی کا گزر ہوا، نوجوان. تو وہ آوارہ قسم کا جو نوجوان تھا، اس نے اشارہ کیا یہ تیرے شیخ چلے، کسی کی ملاقات لے لے، کسی کی زیارت کر لے. اس نے کہا انا للہ، کیا بولتے ہو آپ، شیخ کا مذاق کرتے ہو؟ وہ تو نوجوان تھا، مذاق میں اس طرح بولا. آوارہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا سمجھ بولو، کس طرح آپ مذاق کرتے ہو، بہت بڑے شیخ ہیں، آپ کو پتا نہیں. چلو اتنا بول دیا. دونوں آئے طالب حضرت کو ملے. جو معتقد تھا انہوں نے ملاقات، السلام، وہ تو آتے رہتے تھے، ملاقات کی. دوسرے نے ہاتھ بڑھایا، حضرت تو کہنا تمہارے شیخ تو نانوت کا 4 رستہ مل گئے. نہیں ملاقات اس سے بس. کیا فرمایا، تمہارے شیخ کی ملاقات ہو گئی، تمہاری زیارت ہو گئی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. اسے کبھی امتحان مت لینا. ایک ایسا ہی تھا لاہور میں، ایسا ہی آوارہ قسم کا شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ، احمد علی شیخ التفسیر، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان سے ملنے جا رہے تھے. دوسرے ساتھی نے کہا تو بھی چل، بزرگوں کی صحبت میں بزرگوں کی ملاقات کرو. معمولی مت سمجھو اس کو. یک زمانہ صحبت صالح، یک زمانہ ایک گھڑی اگر صحبت صالح مل جاوے
بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. سمجھیے؟ یعنی 1000 سال 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے اگر تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا نصیب ہو جائے. اس کی وجہ کچھ اور ہے. یہ بیان تو کر دیا لیکن اللہ اس کا ہلکا سا نمونہ بھی ظاہر فرماتے ہیں. ہر چیز کا انشاءاللہ میں آپ کو واقعے سے باتیں سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ. ہاں تو پہلے یہ بات سنو پھر میں کہتا ہوں. تو وہ جا رہے تھے, انہوں نے کہا میں امتحان لوں گا. لیکن نہیں, امتحان مت لو, مناسب نہیں. لیکن دیکھو تو صحیح, ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کو ایک نور عطا فرماتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے 2 کلو سیب لیے, ایپل, 1 کلو حلال پیسے کے اور 1 کلو حرام پیسے کے. اور حرام پیسوں کے جو سیب لیے تھے اس میں تھوڑا سا نشان لگا دیا, خود سمجھ سکے, دیکھ سکے, کسی کو پتا نہ چلے. اس طرح 4 یا 5 سیب ہوں گے, اس میں تھوڑا سا قلم کا نشان لگا دیا کہ یہ حرام کے اور یہ حلال کے, اور دونوں کو مکس کر دیا, ملا دیا, ایک تھیلی میں کر دیا 2 کلو. اور اس نے جس کو امتحان لینا تھا اس نے حضرت کو پیش کر دیا, لو حضرت آپ کو ہدیہ ہے. کہ اچھا کیا لائے؟ سیب. دیکھا اچھا کھولو, نہیں نکالو, ذرا نکالا. تو 1 سیب دائیں جانب رکھتے, 1 سیب بائیں جانب رکھتے, 5 سیب ادھر رکھ کے 5 ادھر, کہ یہ میں لے لیتا ہوں, یہ آپ واپس لے جاؤ, اس کی ضرورت نہیں. وہ جو تھا اس نے دیکھا 5 پر نشان تھا, فوراً معافی مانگی, حضرت مجھے معاف کرنا, میری غلطی ہو گئی. یہ کوئی حرج کی بات نہیں. کیسے آپ کو پتا چلا؟ آپ نے دیکھ لیا, کیسے پتا چلا؟ اللہ ایک نور عطا فرماتا ہے, اسی کو فرماتے ہیں فرقان. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, گناہوں سے بچو گے, اللہ کا حکم پورا کرو گے, تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا, تمہیں ایک صلاحیت عطا فرمائیں گے حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرنے کی. اس کو بولتے ہیں فرقان. حق و باطل, حلال و حرام تمیز کرنے کی ایک صلاحیت عطا فرماتے ہیں. گرویدہ ہو گئے تو یہ ہے ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما لیا. فراست کا, اتقوا فراست المومن, یہ بات. ہاں تو بات ہماری چل رہی تھی نوجوان کی. امام قرطبی نے یہ واقعہ لکھا ہے, بہت بڑے مفسر ہیں قرطبی, تفسیر کی کتاب ہے زبردست, احکام ہے اس کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتی ہے. بڑا اچھا موقع ہے مسلمانوں, جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں. کتنا وقت اللہ نے دیا ہے, ابھی اس وقت کا احساس نہیں ہوگا مرنے کے بعد. یہ بھی حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پرانی قبر کے پاس سے گزرتے 2 رکعت نماز پڑھتے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہاں کوئی خاص قبر ہے؟ لیکن نہ خاص قبر نہیں, لیکن یہ قبر والے حسرت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یا اللہ تو ہمیں 5 منٹ کا موقع عنایت فرما, ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے آ رہے. تو ان کی امید پوری نہیں ہوتی. میں تو زندہ ہوں, حیات ہوں, میں تو یہاں سے گزرا تو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ مرنے والے تو حسرت کر رہے, مجھے تو وقت ہے, لاؤ میں 2 رکعت پڑھ لوں گا, اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھی. یہ ہے زندگی. جتنا جمع کرنا ہو کر لو, چلتے پھرتے کوئی مشکل نہیں. دکان میں بیٹھے ہیں, کسٹمر نہیں آیا, پڑھ لو. اب تو ڈیجیٹل تصویر بھی ہے, بس جب آپ نے پڑھا پتا نہیں, وہ تو اندر میں آ گیا, ڈیجٹ عدد آ گیا, آپ کو پتا چل جائے گا. تو اس طرح جمع کر لو.
کیوں صرف اپنے لیے جمع کرتے ہو؟ اپنے والدین کے لیے بھی ایک نصاب بنا دو، اپنی بیوی کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. کوئی مشکل نہیں، ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر فرما دیتے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں ہم ایک جگہ پر دعوت میں تھے، اس میں وہ نوجوان بھی تھا صاحب کش. مجھے شک تھا. امام قرطبی فرماتے دو چیزوں میں شک تھا. اس حدیث میں بھی شک تھا کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، اور یہ نوجوان کے بارے میں جو مشہور ہے یہ صاحب کشف ہے، ان کو غیب کا پتہ چل جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط معلوم نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی. دونوں شخص میرے کیسے معلوم؟ جیسے ہم کھانا شروع کیا وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہو کر یوں کہا اوہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. بے ہوش ہو گیا. امام قرطبی فرماتے ہیں کسی کو پتا نہیں تھا. میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ کہا کہ اللہ میرے پاس 70,000 کلیمے کا نصاب ہے، 3 نصاب ہے، ان میں سے ایک نصاب اس نوجوان کی ماں کو میں نے بخش دیا، یہ ساری سماعت کر دیا. اتنا میں نے صرف نیت کی زبان سے نہیں بولا. جیسے نیت کی، نیت میری پوری ہوئی، نوجوان ہوش میں آیا اور ہنسنے لگا. ہاش میری ماں کو اللہ نے جہنم سے نجات دے دی. 1 منٹ میں. امام قرطبی فرماتے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. 2 چیزوں کا تجربہ ہوا، دونوں شک دور ہو گئے میرے. حدیث کے بارے میں بھی شک تھا، وہ بھی دور ہو گیا. نوجوان کے بارے میں شک تھا، وہ بھی دور ہو گیا. دیکھو میں کیا سمجھا رہا ہوں، اصل بات پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان فرمائے، فضیلتیں بیان فرمائی، صرف بیان نہیں کی، ہلکا سا نمونہ دنیا میں ظاہر فرمایا تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. ہم غیب پر ایمان رکھیں، چاہے ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آوے یا نہ آوے، کوئی فکر نہیں. بس اللہ کی ذات پر ایمان لاوے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے. بس پڑھ کے آپ ذخیرہ کر لو اور کسی کو بھی بخش دو، انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ معاف فرمائے. تو یہ میں نے ایک نمونہ بیان کیا کلمے کا. اور بخشنا کوئی معمولی چیز ہے، جنت ملے گی، جہنم سے آزادی ہو گئی. ہاں وہ بیچ میں بات آئی تھی، ذرا صحبت کی بات نہیں کہہ دو. یہ جو فرماتے ہیں نا صحبت، یک زمانہ صحبت بہتر از 100 سالہ عبادتیں بے ریا، اس پر بیچ میں بات آئی نا، اس پر واقعہ مجھے یاد آیا، وہ میں آپ کو سناؤں. جب یہ شیخ حضرت مفتی شفیع صاحب نے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے کہ یہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر. حضرت مسکرائے. آپ کو شوق ہے؟ یہاں تو 100 سال کہا شاعر نے، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال عبادت سے بہتر ہے بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا. ٹھیک ہے، وجہ کیا؟ وجہ سمجھائی انہوں نے اپنے علمی انداز میں کہ یاد رکھنا جو صرف عبادت کرتا ہے تو عبادت سے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. شیطان سے بڑا عابد آج تک کوئی نہیں گزرا. لاکھوں سال عبادت کی، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو. آسمان کا کوئی چپل نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. یہاں تک کہ فرشتے اس سے متاثر ہو گئے تھے. فرشتوں کا اللہ نے سردار بنا دیا تھا، معلم الملکوت تھا، اس کا نام عزازیل تھا، شیطان کا نام عزازیل تھا. راندہ بارگاہ ہونے سے پہلے اللہ کا بندہ، عزت والا، معزز،
کیسی عبادت، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کس نیت سے عبادت کرتا ہے، کسی کو پتا نہیں تھا. تو دیکھو حضرت نے مثال دی کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، یہ عبادت کام آئی؟ عبادت ہی نے اس کو گمراہ کیا. عبادت ہی کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور یوں سمجھتا تھا میں خلیفہ بننے کا مستحق ہوں، آدم نہیں. دوسری بات کہ مجھے آنکھ سے پیدا کیا، آگ میں رفعت ہے، بلندی ہے، اور مٹی میں تو پستی ہے. اگر مٹی کا ڈھیلا لو، اس کو اوپر پھینکو پھر بھی نیچے آئے گا، اور آگ کو دباؤ پھر بھی اوپر اٹھے گی. تو میں تو بڑا ہوں، میرا مرتبہ اونچا ہے آدم کے مقابلے میں، وہ تو مٹی سے ہے، میں تو آگ سے ہوں. یہ ہے تکبر. تکبر آیا عبادت سے، اور اللہ والا کی صحبت میں تکبر مٹتا ہے، تواضع. یہ ہے سب سے بڑی بات. اور اللہ کو تواضع بہت پسند ہے. اتنے واقعات ہیں کہ میں ہر چیز کا نمونہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. آپ تھک جائیں گے سن کے، لیکن میں نہیں سنا تھا. صرف نمونے آپ کو میں بیان کروں کہ تواضع کتنا پسند ہے اللہ کو. کتنے واقعات ایسے بنے کہ تواضع پر اللہ نے کتنا نوازا، کتنا اونچا مرتبہ نصیب فرمایا. اس کا بھی نمونہ تواضع کی بڑی فضیلت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، میں کچھ نہیں، میرا عمل کچھ نہیں، میرا بیان کرنا کچھ نہیں، جب تک اللہ اس پہ اثر نہ ڈالے، تاثیر پیدا نہ کرے، میں کیا، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی فخر نہیں کرتا، میں کوئی بڑائی نہیں کرتا، جو کچھ اللہ کی توفیق سے ہے. ایسا سمجھنا، ایسا تصور کرنا، اس کو بولتے تواضع. اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو کہ میں نے کیا نا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ہے تواضع. تو اللہ والوں کے پاس تواضع سب سے بڑی چیز جو ملتی ہے تواضع. اور تواضع کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. عبادت سے ہو سکتا ہے کہ تکبر پیدا ہو، تو تکبر پیدا ہوگا، رانتی مارنا ہو جائے گا. اور تکبر کی بنا پر حدیث میں یوں آتا ہے، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، پڑائی ہوگی، جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ فرماتے ہیں. اور تواضع کے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن کیا کرے، وقت ہو جائے گا اس لیے میں نہیں سنا تھا. تو تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، اور تواضع ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں. مختصر میں اشارہ کرتا ہوں، امام راضی رحمت اللہ علیہ کبھی اللہ ظاہر فرما دیتا ہے. ایمان کی حفاظت دیکھو میں کیا سمجھا رہا ہوں، ہلکا سا نمونہ اللہ والوں کی صحبت. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. لیکن یہ تقوی کہاں ملے گا آپ کو؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون؟ اللہ والے. یہ مطلب اس کا اللہ والا کی صحبت میں رہو. اللہ کا حکم ہے. اللہ دیکھو اس کا فائدہ اللہ میں. ہر کس و ناقص کو ظاہر نہیں ہوتا، کبھی ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما دیتے ہیں. امام راضی کتنے بڑے امام، کیسی تفسیر لکھی، آج تک ایسی تفسیر نہیں لکھی جس کا نام ہی ہے تفسیر کبیر. کوئی مفسر ایسا نہیں ہوگا جن کی تفسیر سے متاثر نہ ہوا ہو، ان کی تفسیر سے فائدہ نہ اٹھایا ہو. میں کتنی باتیں ان کی بھی بیان کرتا ہوں. یہ تو شروع فاتحہ میں 3 سال سے چلتی ہے نا، کتنی باتیں ان کی بیان میں نے کی، آپ کو پتا نہیں. ہاں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم، دنیا میں رہ جا رہے ایسے فلسفر متکلم آپ نہیں سمجھو گے. فلسفر دنیا والے دنگے ان کی فلسفی سے. ایسے امام راضی
نقطے جو بیان کرے علمی علماء مسجد میں آ جاوے دم رہ جاوے یا اللہ یہ کہاں سے انہوں نے بیان کیا. ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں تفسیر میں. وہ امام رازی جب ان کا انتقال کا وقت آیا شیطان جیسے حضرت نے کہا نا شیطان کبھی نہیں پیچھا چھوڑتا نہ نبی کا نہ ولی کا تو ہمارا کیسے چھوڑے گا. اور جو بیچارے بالکل مسجد کے ماحول سے دور ہیں ان کا تو کیسا پیچھا کرتا ہوگا شیطان. آخری حد میں مبتلا کر دیتا بے حیائی کے کام میں. لیکن کوئی حیا کوئی شرم نہیں. سب سے آخری بے حیائی کا کام کیا ہے؟ زنا. آج زنا کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا. نوجوان لڑکیاں زنا میں مبتلا ہے اور غیروں کے ساتھ مبتلا ہے. یاد رکھنا کتنی بے حیائی انتہا ہو چکی بے حیائی کی. تو شیطان کیسا ان کے ساتھ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. مطمئن نہیں رہنا چاہیے معمول نہیں رہنا چاہیے شیطان سے. اور خاص کر کے عورت جب تنہا ہو اس وقت بالکل تنہائی اختیار مت کرو. شیطان نے خود کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر اے موسیٰ. پتا ہے کیا احسان؟ اشارہ تم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا رہے تھے. شیطان راستے میں ملا. شیطان نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہ طور پر اللہ نے بلایا ہے ہم کلامی کے لیے کہ ذرا میرا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری توبہ ہے. کوئی غلط کی بات پوچھو گا آپ کا احسان ہم موسیٰ میری طرف سے اتنی اگر فرمائش پہنچاؤ گے عرضی پہنچاؤ گے تو گئے. موسیٰ علیہ السلام تو سب بھول جاتے تھے. اللہ سے جب دیدار ہوتا رحمت اللہ میں ایک اچھی لطف ہے مسلمانوں کو اللہ میں دیتا. ابھی ہم نے وہ لطف نہیں چکا نہیں نماز کا نہیں تلاوت کا نہیں دعا کا کچھ یاد نہ آئے. ایسا لطف اللہ نے رکھا ہے ان چیزوں میں لیکن ہم نے چکھا ہی نہیں آج سے. جیسے آج موبائل کا لطف کیسا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے لطف. جیسا آدمی بناؤ گے ایسی بنے گی طبیعت. ہمارے بچے دیکھو کتنا روتا ہے بیمار ہے موبائل دے دو سب بھول جائے گا. کھانا بھی بھول جائے گا سونا بھی بھول جائے گا پریشان کرنا بھی بھول جائے گا. آج کل مائیں اس لیے موبائل دیتی ہے کہ مجھے پریشان نہ کرے. تو دیکھا لطف. لیکن یہ لطف آج ہمیں کتاب اللہ کلام مجید پڑھنے میں نہیں آتا نماز میں نہیں آتا ذکر میں نہیں آتا مناجات میں نہیں آتا دعاؤں میں نہیں آتا. کیا وجہ پتا آپ کو؟ یہ بھی میں حدیث کا اشارہ کر دوں. فتنے کا زمانہ ہے. فتنہ آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا کہ آزمائش یہ بھی ہے کہ عبادت کا مزہ محسوس نہیں ہوگا عبادت کی حلاوت محسوس نہیں ہوگی. اللہ سے مناجات اور سرگوشی میں اللہ تعالیٰ نے جو لطف رکھا ہے جو توجہ ہونی چاہیے اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہے. ہاں تو امام راضی رحمت اللہ شیطان کی بات آئی تھی. شیطان آیا امام راضی کے پاس انسانی شکل اور دلائل شروع کر دی. کس بات پر؟ کہ اللہ ایک نہیں ہے. کیسا ہوگا شیطان؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے دلیل بیان کی. شیطان نے توڑ دی. یا اللہ کیسا ہوگا شیطان؟ 99 دلیلیں بیان کی امام راضی نے. 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی. امام راضی ہفتے پکے رہ گئے. اب کوئی دلیل نہیں تھی. اب تیاری تھی انتقال. تو کس حالت میں انتقال ہوتا معلوم؟ اللہ کی ذات میں شک کے ساتھ ہوتا. اور اللہ کی ذات میں تو شک ہو جاتا تو سوئے خاتمہ سیدھے جہنم میں تھے. اتنے بڑے امام اللہ نے ظاہر فرما دیا. دیکھو ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کبھی ہلکا سا نمونہ ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیشہ کے جہنم میں بن جاتے. 1 منٹ کی دیر تھی 1 منٹ کی دیر تھی. انتقال میں شیطان نے 99 دلائل کو توڑ دیا. شوق ہو گیا امام راضی کو خود کو کہ اللہ ہے یا نہیں. کیسا علم ہوگا شیطان کے پاس بتاؤ تو. تہجد کا وقت ایک صحبت اختیار کی تھی بس. کتنی؟
کسی اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے شیخ نجم الدین کبرا، وہاں سے 5000 کلومیٹر دور تھے جہاں امام راضی گئے تھے، وہاں خراسان ملنے کے لیے. لمبا واقعہ ہے، پورا نہیں سنا تھا میں. تہجد کا وقت تھا، تہجد کے لیے اٹھے تھے شیخ نجم الدین. اپنے خادم سے کہا وضو کراؤ، لوٹے سے پانی ڈال رہے تھے، ہاتھ میں پانی لیا، وضو کرتے کرتے ایک دم سے ہاتھ میں پانی لیا، دیوار پر چھپکا زور سے، اور یہ کہا او راضی کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کی ایک مانتا ہوں. کیا دلیل کرتے رہتے ہو؟ بغیر دلیل کے کہہ دو، اس کا کوئی جواب نہیں شیطان کے پاس. یہ ایسی دلیل بیان کی جس کا کوئی جواب نہیں شیطان. 5000 کلومیٹر دور تھے، اللہ نے وہ آواز یہاں پہنچا دی بغیر موبائل کے. ایک دم سے کونے میں سے آواز آئی، راضی کہہ دو شیطان سے کب سے تمہیں پریشان کر میں یہاں سے دیکھتا ہوں. ٹی وی بھی نہیں، یہ اللہ دکھاتا ہے. دیکھا ہلکا سا نمونہ. کہاں تھے وہ اور دیکھ رہے ہیں کہ راضی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اس کو آپ عجیب نہ سمجھیں. حضرت عمر نے مدینہ میں بیٹھ کر، ممبر میں بیٹھ کر، ہزاروں کلومیٹر جو فوج تھی مسلمانوں کی، جن کا امیر ساریہ تھے، ان کو یہاں سے حکم یہ ساریہ الجبل، ذرا پہاڑ کو لازم پکڑو، دیکھو پہاڑ کیا ہے. وہ آواز وہاں سنی ساریہ نے بغیر موبائل کے. حضرت عمر دیکھ رہے تھے بغیر ٹی وی کے. اللہ قادر ہے سب دکھانے والا. ہلکا سا نمونہ، یہ بھی نمونہ ہے. اللہ ظاہر فرماتا ہے دیکھو. بس اتنی آواز آئی، فوراً راضی نے کہا شیطان یہ اللہ کو بغیر دلیل کی ایک مانتا. اتنا کہنا تھا شیطان بھاگا. اتنا کہنا تھا کہ امام راضی کا انتقال ہو گیا. اس کو بولتے ہیں مستقبل. 1 منٹ کی دیر تھی، اگر جو وہ آواز نہ آتی جہنمی ہو. یہ ہے صحبت کی برکت. امام راضی نے صرف 1 مرتبہ صحبت اختیار کی تھی. دیکھا 1 مرتبہ صحبت کا فائدہ. پوری زندگی علم حاصل کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، کوئی کام آیا کام. اگر کام آیا تو کیا آیا؟ 1 صحبت اللہ والے. یہ ہے یک زمانہ صحبت صالح بہتر از سالہ عبادتیں ہوتی ہے. یہ ہے بات. ہاں تو یہ ایک نمونہ ہے. اللہ فرماتے ہیں، کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں. دیوبند میں ایک بنیا تھا، وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا سودا صدف گھر کا سامان بنیے کی دکان سے لیتے تھے. کیوں؟ ادھر بھی دیتا تھا وہ، اور حضرت سے تعلق تھا. وہ روزانہ شام کو حضرت کی مجلس ہوتی، صرف بیٹھنے کے لیے آتا. مانوس تھا. اللہ والوں سے ہر ایک مانوس ہوتا ہے. مانوس تھا. انتقال ہو گیا. حضرت کو پتا نہیں چلا، بعد میں پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. حضرت کو خوب خواب میں زیارت تھی اس بنیے کہ وہ جنت میں پہنچا. حضرت نے خود خواب میں پوچھا بنیا تو کیسے جنت؟ دنیا میں بھی تم نے تو کتنا سود لیا، دنیا میں بھی کتنا نفے میں رہا، اور مرنے کے بعد بھی بغیر تمہیں ایمان کے تم نے اللہ سے بھی اس طرح کا معاملہ کر دیا کہ جنت مل گئی. تو وہ مسکرائے. کہا کیا کہا معلوم اس نے خواب میں؟ حضرت میں روزانہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ کی صحبت کی برکت سے مرنے سے پہلے کوئی آدمی آیا تھا اور مجھے یوں کہا کلمہ پڑھ لے، تیری موت کا وقت قریب ہے. تو مجھے پتا نہیں تھا کیا کلمہ. ٹھیک ہے کیا کلمہ ہے؟ کہ وہ نہیں مشہور ہے انگیتوں میں کہ اگر جلدی روح نہ نکلے تو انکہنی کلمہ پڑھو، روح آسانی کے ساتھ نکل جائے. انکہنی کلمہ جو عام طور پر کہا نہیں جاتا لیکن ایسی مصیبت کی گھڑی میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ کون سا؟ ہاں مجھے یاد آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے پڑھا اور انتقال ہو گیا. حضرت نے فرمایا تو دنیا میں بھی نفے میں رہا،
مرنے کے بعد بھی مدینے رہا. دنیا میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی زکات نہیں دی, پھر بھی تو مزے ہی مزے کرتا رہا, اور مرنے کے بعد بھی مزے ہی مزے ہیں. تو کہا حضرت آپ کی صحبت کی وجہ سے. یہ کی صحبت رنگ لاتی ہے. چلو الارم بچ گیا. مجھے دوسری بات سنا دی, یہ تو ضمن بیچ میں بات آئی تھی. خیر جو بھی اللہ نے توفیق دی, اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دی. وہ آخری